अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर माहिर इल्म जफर, माहिर इल्म कानून एम ए शहजाद खान साहब। नाज़रीन, सियासी सूरत में बात करेंगे कि ज़मीन के ऊपर कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ लाइनें बन रही हैं और आसमान के ऊपर भी कुछ लाइनें बनी जा रही हैं, सितारे सियारे मूव हो रहे हैं, हरारत बढ़ रही है। अगरचे गर्मी है लेकिन बरसात ने जो है ना अत मचाई हुई है। मानसून है, तबाही फेरी हुई है, अर्बन फ्लडिंग है, सारा कुछ आपके सामने। आज बात करेंगे इमरान खान की रिहाई की, पीटीआई के 5 अगस्त के जलसे की और आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शनों की, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुकी है। आसमान पे बनी जो सितारों की कौंसल है उस पर बात करेंगे और जमीन पे सियासी जो कदम उठ रहे हैं उन पर बात करेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। मौलाना फजल रहमान हूँ, नौरीन बीबी हूँ, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, सारे ऐसे बयान दे रहे हैं कि आग उगल रही है। ऐसे लगता है कि ऐसे मड भीड़ होने लगी है। क्या होने जा रहा है खान साहब? बिस्मिल्लाह। देखें, एक अहम बात बताता चलूँ। मैंने एक बात की थी 1-2 महीने से पहले से की थी काफ़ी जगह पे, निजी चैनल्स पे, कि जुलाई और अगस्त का जो महीना है इसमें सियासी हलचल होगी, जिसमें इंडिया को भी मैंने बशमूल रखा। उसमें जैसे मैंने कहा था कि मिनिस्टर का इस्तीफा आएगा, एजुकेशन मिनिस्टर का, और भी अभी जरूर भी हलचल हिलजुल होगी, सियासी यानी कि मामला खराब होंगे। साथ ही मैंने पाकिस्तान का भी कहा, सियासी मामला इधर भी खराब होंगे, कश्मीर में भी होंगे। सियासी बात हो रही है, अभी वो दहशत गर्दियों की बात नहीं कर रहा। एक तो ये याद रखना, खप्पर योग चल रहा था, इससे नंबर वन, जिसके असरात होते हैं इसके भी। दूसरी चीज जो है, सूरज ग्रहण आ रहा है 12 अगस्त को, तो उससे 15-20 दिन पहले काम लग जाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। वो के गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुआ और मैंने कहा था वो इजी हो जाएगा और उसकी हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, लेकिन कश्मीर की हुकूमत नून लीग बनाएगी। ये मैंने ये कहा था। और गो के एक दफा तो ऐसा हुआ कि नून बिल्कुल ही फारिग हो गया, क्योंकि ख्वाजा साहब का बयान ही बड़ा सख्त आ गया था। तो फिर मैंने कहा था ये बानी जाएंगे बाबू जी, नवाज शरीफ साहब उधर जाके जो है खिताब उदारा करेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो सबको पता है, बल्कि अब तो खुल के जो पीडीएम है, जो हिस्सेदार है इस हुकूमत की, पीपल्स पार्टी, वो सीधी सीधी उंगली उठाती है, कहती है ये फॉर्म 47 वो तो खुली बातें करते हैं। ये तो हम कहते थे ना, अवाम हमारा वोट कहाँ गया। ये जिन्होंने हुकूमत बनाई वो खुद कह रहे हैं। मजे की बात है, देखो ना कैसी धांधली भी हम हैं, वजीर आजम भी हमने बनाया है, हम उनका दिफा भी कर रहे हैं और साथ करें ये धांधली वाले हैं। हाँ, और अगर धांधली वाले हैं तो तुम बैठे क्यों साथ हैं? वो चूचू का मुरब्बा होता है, किसका मुरब्बा होता है? कोई मुरब्बा होता है, वो बेच रहे ने, धनिया ला रहे ने, तो मैं उनकी करा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे बात यह है कि अभी आपने मौलाना की बात की, मौलाना फजल रहमान साहब, इनका सितारा जो है वो सियारा जो है वो उल्टा हुआ है। 15 अगस्त को हुआ था, 15 जुलाई को, 9 अगस्त को इनका जो सियारा है वो राइज होगा ईस्ट से। उल्टा नहीं हुआ, गुरूब हुआ है इनका सियारा, गुरूब हुआ है। तो 9 अगस्त के बाद मौलाना साहब पीछे बैक पे आना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाए पीपल्स पार्टी और ये जो है क्या कहते हैं नून लीग, ये इनका वतीरा रहा है। ठीक है, जब इलेक्शन उलेक्शन हो जाएंगे तो ये होगा। लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि ये जो पहला जो इनका मरहला था कश्मीर का, वो 27/7/2026, डिजिट काउंट करो, 17, 1 और 7 8 बनता। 8 तो है ही लड़ाई का घर, तो वो लड़े कुछ मेरे ख्याल से एक्सपायर भी शायद कोई हुए, शायद सुनने में आया, पता नहीं हुए या नहीं हुए। हुए कोई एक्सपायर मेरे ख्याल से, मैंने सुना था लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। दूसरा जो इलेक्शन का जो दौर है वो 2/8/2026 को है, वो 11 बनता 2 नंबर। ये 2 नंबर एक अच्छा नंबर है जो इतवार को है, लेकिन सूरज का दिन है, सूरज का ये साल है। तो ये जाहिर है अब जो इस मरहले को जीतेगा तो वो हुकूमत बना भी सकता है। अच्छा, अब तीसरा जो मरला है 10/8/2026, यहाँ पे डेट फिर
سورج کی آگی 10 کو 0 نکالو تو 1 ہی ہے نا، تو پھر تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو پھر بھی وہ 10 ہی بن رہا ہے سورج کا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ سورج نے فیصلہ کرنا ہے کس کو حکومت دینی ہے. آہو ووٹا موٹا الگ ہو جائے کرنے کا، سورج کو تو 12 ہو گیا نا. تو وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. سورج نے فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کس کو دینی ہے، یہ فیصلے ہی ہونے ہیں، یہ بتا رہا ہوں. اب 12 تاریخ کو سورج گرہن، 10 کو یہ الیکشن ہوگا آخری مرحلے پہ، 11 تاریخ کو یہ ظاہر اناؤنسمنٹ آ جائے گی، 12 کو یہ جو ہے سورج گرہن ہے. سورج گرہن جو ہے یہ جو نقصان دے سکتا ہے وہ کس کو دے سکتا ہے، یہ بات ہے بڑی اہم. سب سے پہلے میں بتا دوں اس میں ایک تو سورج گرہن نقصان دے سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو. اچھا ٹھیک ہے، احتیاط کرنی پڑے گی. دوسرا بی میں کون ہے، بی اور ڈبلیو میں یہ دیکھنا پڑے گا. ایس والوں کو لیے خطرہ ہے، بلاول کو بھی یہ فائدہ نہیں دے رہا سورج گرہن. تیسرا ہے زیڈ اور این میں، یہ کون ہے، این میں زرداری صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب بھی ہے. زیڈ اور این یہ ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا سورج. چوتھا ہے ایچ والے لوگ. اب ایچ میں کون ہے، میں سوچ رہا ہوں ایچ میں کوئی دیکھیں کوئی بڑا نام میں حامد خان صاحب ہی نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بولتے ہی نہیں آج کل. چلو خیر یہ سورج گرہن ان کو فائدہ نہیں دے رہا، تو شکر ہے. اب اس میں فائدہ کس کو ملتا ہے اس سورج گرہن کا یہ بھی بتا رہا ہوں. عمران احمد خان صاحب کو ملے گا فائدہ، علی فائن میں جو بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو فائدہ ملے گا. ہوئے 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 کی گل کٹ رہے ہیں جن کا ستارہ غروب ہے انہوں نے 9 کا سورج گرہن کا کہہ رہے ہیں ہم، سورج گرہن کا یہ فائدہ دے گا ان کو. یہ الیکشن کی بات نہیں ہو رہی، الیکشن کے بعد نہیں الیکشن میں بھی. اچھا ہاں یہ بھی بتا رہا ہوں جو کچھ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. اچھا زیادہ تر پھر آر او ٹی کو بھی فائدہ مل سکتا ہے. یہ تو ہوگی بات اس طرح. اب ہم آتے ہیں، وہ میں نے سیاستدانوں کے نام لے لیے اور جن کے بھی بیچ میں شامل ہوں تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے، اپنے نام بنا لیں بیچ میں. اب ہم آتے ہیں جی تحریک انصاف. 5 اگست کو تحریک انصاف جو ہے احتجاج کرنے جا رہی ہے. دن ہے بدھ کا 5/8/2026. یہ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں 14 بنتے، 1 اور 4 5 ہے. 5 نمبر تو ویسے بخت کا ہے. عمران احمد خان کا نمبر وہ جو تاریخ پیدائش ہے وہ 5 ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 5 ہے، وہ دونوں ہی لیڈر ہی ہیں. وہ تو ان کا تو جوڈیشل مرڈر ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اب یہ 5 اگست جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ملک گیر احتجاج کی ان کی ایک کال ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو بہت سمندر دکھائی دے، کیونکہ یہ فارم 45-47 جو ہے وہ ڈنڈا سوٹا چلانے کی ماہر ہے. انہوں نے چاکے چوکے لے گئے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں بالکل ان کا جلسہ ہو یا احتجاج ہو وہ کامیاب ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان میں دھڑے بنے ہوئے. باجی لیما الگ وہ کے پی کے پہ کر رہی ہیں اور ہمیں کوئی نظر آ نہیں رہا. دوسری بات اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ایوان بالا اور ایوان زیرین کے، ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب ہے، دوسرے علامہ ناصر صاحب ہیں، وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی بات بن جائے اور گفتگو سے خان صاحب کی، تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر خان صاحب آئیں گے باہر. ابھی جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کا آتا ہوا دیکھ نہیں رہا. کب تک اس سال میں ذرا بھی تھوڑا اللہ کرے کوئی آخری مہینوں میں چانس بن جائے، لیکن 2027 میں تو وہ آ جائے. اچھا علیمہ بی بی تو کے پی میں لگی ہوئی ہے جلسے کرنے میں، سارا کوئی مین قیادت وہاں پہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ سہیل افریدی ہو کوئی اور ہو ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. یہ جلسوں کے حوالے سے بھی اجازت لینا چاہ رہے ہیں. اپنا سلمان اکرم راجہ کمشنر لاہور کے پاس گئے، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. کمشنر صاحب ایسے ہل رہے ہیں کرسی کے اوپر اور سلمان اکرم راجہ صاحب باقی لوگ بیٹھے ہیں، نہ کوئی اجازت مل رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو وہ کیا لگتا ہے پھر علیمہ خان باغ ڈور سنبھالے گی؟ نہیں قیادت کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ کچھ گروپ ہیں جو چاہتے ہیں اس میں پیپلز پی ٹی آئی میں کہ خان صاحب اندر ہیں. کچھ لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں.
جو آنے کے لیے جو چاہتے ہیں ان کی بات سنی نہیں جاتی، اس طرح کی بات ہے. تو باقی باجی علیمہ کا تو سگا بھائی ہے عمران خان صاحب، تو باجی تو جتنا بھی بیچاری نکلی ہیں، لیکن ان کے بولنے سے نکلنے سے مجھے خان صاحب آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے جب تک یہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے. وہ تو نہیں ہوتے، حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. ہاں، اس کا جو بہترین حل ہے جو میں سمجھتا ہوں، علامہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنا چاہیے، وہ مل سکتے ہیں، اور جو بھی ان کی بات چیت ہو اس پہ خان صاحب بھی قائل ہوں، وہ بھی قائل ہوں، تو پھر کوئی بات چیت چلے گی، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی بیل ہوگی. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی اے کی، اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کی عہدوں سے ہٹایا جائے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ہٹا لیا؟ دیکھو ہم یہ کریٹیسائز ہی کرتے ہیں نا، ہر ایک پہ جو آ گیا، پہلے اس پہ وہ جو تھا علی مین گنڈا پور، اس پہ کریٹیسائز کیا، وہ تو پھر مل لیتا تھا خان سے، پھر سہیل افریدی لے اس کی اتنی پاور ہی کوئی نہیں. اب اگر یہ جو دو بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تو ان کو موقع دو نا، انہیں کہیں کہ سر آپ بات چیت کریں. یہ ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں کتنے کے بندے بدلو گے، اصل چاہیے تو ہے خان کو نکالنا ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو کریں گے، مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی اے کے ساتھ مل جاتے ہیں، کوئی معاملہ ان کا ہو جاتا ہے، 5 اگست کے احتجاج کو، یا ویسے اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا جس کو کندھا دیتے ہیں نا اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، تو کیا پی ٹی اے کامیاب ہو جائے گی حکومت گرانے میں؟ نہیں، مولانا صاحب کو تو میں بیک فٹ پہ دیکھ رہا ہوں، 9 اگست کے بعد بیک پہ چلے جائیں گے. اچھا، یہ حکومت سے پینگیں بڑھا دیں گے؟ یا یہ کچھ ایسی چیزیں مانگ لیں گے کیونکہ ان کے ستارہ سورج گرہن ان کو فائدہ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر سے کوئی چیز ہی مانگ لیں، کہ عہدہ ہی مانگ لیں. آخری سوال مجھے بتائیے، یہ جو وفاقی وزراء کی تبدیلی چل رہی تھی، بات بڑی الیکشن کے چکروں میں پڑ گئے، پہلے ہم ایران امریکہ مذاکرات کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے، یا یہ جو سورج گرہن نقصان دے رہا ہے شہباز شریف صاحب کو، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء میں کوئی تبدیلی آئے گی یا سیدھا شہباز شریف کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب ابھی جا نہیں رہے. یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اتنی کابینہ کمزور ہو جائے گی، ایسا لگ رہا ہے مجھے، کافی لوگ ان کے چینج ہو جائیں گے. اچھا، وفاقی وزراء ایسا دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت. ناظرین، آپ نے سیاسی صورتحال پہ پیشین گوئیاں سنی ایم اے شہزاد خان صاحب کے، عمران خان کے بارے میں، ان کی پارٹی کے بارے میں، آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے پریڈکشن دی ہے کہ کون یہ مارکا مارے گا، اور سورج گرہن کیا اپنا وہ دکھائے گا حکومت کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی. اب اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، بزنس کے حوالے سے کوئی رہنمائی لینی ہے، یا پھر کوئی فیملی الجھنیں ایسی ہیں، رشتوں کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.